ٹول مینوفیکچرنگ، اس وقت ٹول مینوفیکچرنگ کے لیے ٹیکس کی شرح 8% ہے۔ تجویز ہے کہ اس شرح کو کمپنیوں کے لیے 4% اور دیگر کے لیے 4.5% کر دیا جائے۔ اس اقدام سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ٹیکس کی مؤثر شرح نارمل ٹیکس ریٹ سے غیر موزوں طور پر زیادہ نہ ہو۔ قانون کو سادہ بنانے اور کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ 10ویں شیڈیول کے تحت صرف پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پر کٹوتی کی اضافی شرح کا اطلاق کیا جائے، تاکہ اگر رقومات اشیاء کی فروخت سے حاصل کی جا رہی ہیں اور ماضی میں اس بنا پر 10ویں شیڈیول کے تحت ان پر کٹوتی کا اطلاق نہ ہو اور ان رقومات کے وصول کنندہ کے طور پر نان ریزیڈنٹ ٹیکس ہے کہ اس شرح کو کمپنیوں کے لیے 4% اور دیگر کے لیے 4.5% کر دیا جائے۔ اس اقدام سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ٹیکس کی مؤثر شرح نارمل ٹیکس ریٹ سے غیر موزوں طور پر زیادہ نہ ہو۔ قانون کو سادہ بنانے اور کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ 10ویں شیڈیول کے تحت صرف پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پر کٹوتی کی اضافی شرح کا اطلاق کیا جائے، تاکہ اگر رقومات اشیاء کی فروخت سے حاصل کی جا رہی ہیں اور ماضی میں اس بنا پر 10ویں شیڈیول کے تحت ان پر کٹوتی کا اطلاق نہ ہو اور ان رقومات کے وصول کنندہ کے طور پر نان ریزیڈنٹ ٹیکس گزاروں کو دگنے ٹیکس کی کٹوتی سے استثنا دیا جائے۔ بجلی کے اخراجات کی ٹریٹمنٹ، ٹیکس بیس میں ایکسپینشن کے غرض سے تجویز ہے کہ بجلی کے اخراجات کو مخصوص شرائط کے تحت قابل قبول کاروباری کٹوتیوں میں شمار کیا جائے، جس میں موجودہ استعمال کنندہ کے مکمل کوائف کا اندراج لازم کر دیا جائے۔ غیر رجسٹرڈ افراد کو سپلائی، ٹیکس بیس کی ایکسپینشن میں کاروبار کی دستاویزی شکل میں لانے کی حوصلہ افزائی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے کاروباری اخراجات جو کسی ایسی صنعتی ادارے کے لیے کیے جا رہے ہیں جو کسی غیر رجسٹرڈ فرد کو سپلائی فراہم کرتے ہیں، تو ان اخراجات کو 80% تک محدود کرنے کی اجازت ہے۔ معلومات کی رازداری، رجسٹریشن کی معلومات کی درستگی اور اس کے تحفظ کے لیے تجویز ہے کہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں شامل ہونے کے لیے ٹیکس گزاروں کے پروفائل کو اپ ڈیٹ کرنے اور اس کی تصدیق کو لازمی قرار دیا جائے۔ اس ترمیم کی بدولت ٹیکس گزاروں سے درست ٹیکس وصول کرنے میں مدد ملے گی۔ مخصوص اداروں کے ڈیٹا بیس تک رسائی، تیسرے فریق یعنی تھرڈ پارٹی پر مبنی ذرائع سے معلومات کے حصول آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تجزیے کی بنیاد پر خود کار طریقے سے ٹیکس کم دینے والے لوگوں کو جانچنے کے نظام کی فعالی کے لیے تجویز ہے کہ مختلف اداروں سے خود کار مطالبے پر معلومات کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے، تاکہ ٹیکس بیس میں وسعت کی کوششوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ آٹومیٹڈ ایڈجسٹڈ اسیسمنٹ، ایسے گوشواروں کو جمع کروانا جنہیں قانون کی روح سے اسیسمنٹ تصور کیا جاتا ہے کے حوالے سے متعدد تکنیکی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ٹیکس گزاروں کی طرف سے جمع کروائے جانے والے گوشواروں کی ابتدائی پروسیسنگ کمپیوٹر کے ذریعے سے کی جائے، تاکہ اگر گوشواروں میں حساب کتاب میں غلطی، کلیم یا کوئی کٹوتی ہو تو ٹیکس کریڈٹ یا نقصانات جن کے آرڈیننس کے تحت اجازت نہیں ہے موجود ہوں تو انہیں دور کر لیا جائے۔ تجویز ہے کہ یہ پروسیسنگ خود کار نظام یعنی آٹومیٹڈ نظام کے ذریعے کی جائے۔ ٹیکس گزاروں کی حقیقی آمدن کے تعین کے لیے یہ تجویز ہے کہ پیداوار اور فروخت کا تعین بینچ مارکنگ ریشیو اور محصولات کے اندازوں کی بنیاد پر کیا جائے۔ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق ہے، اس سے اسیسمنٹ پروسیس ہوگا اور نظام میں مستند آئے گی۔ ای آڈٹ، آڈٹ کے پروسیس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تجویز ہے کہ ای آڈٹ اسیسمنٹ متعارف کرایا جائے۔ بعض ذرا آڈٹ ویڈیو لنک اور دیگر آن لائن سہولیات کے ذریعے بھی کیا جا سکے گا۔ ود ہولڈنگ ٹیکسز کے دائرہ کار کو بڑھانے اور اس حوالے سے تمام افراد کے کاروباری لین دین پر نظر رکھنے کے لیے تجویز ہے کہ دفعہ 236(v) کے تحت معدنیات پر ایڈوانس ٹیکس کی وصولی کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل افراد تک بڑھا دیا جائے۔ قانون میں تضادات کا خاتمہ، جناب اسپیکر، اس وقت بینک کے منافع جات کی فراہمی کے حوالے سے مختلف ریٹ موجود ہیں، تاہم بینکوں کے پاس مطلوبہ نظام موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے حاصل کرنے والے افراد پر مختلف شرحوں سے ٹیکس عائد کر سکیں۔ اس لیے منافع پر حاصل ہونے والے آمدنی سب کے لیے یکساں 15% ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ کرنے کی تجویز ہے۔ سیکشن 113 کے تحت افراد AOPs پر سیکشن 113 کے تحت لاگو ہے، لہٰذا ریزیڈنٹ کمپنی کے علاوہ افراد اور AOPs منیمم ٹیکس کے دائرہ کار میں نہیں آتے۔ تجویز ہے کہ نان ریزیڈنٹس اور ریزیڈنٹس پر ٹیکس کو یکساں کر دیا جائے۔ بہت سے کیسز میں مہنگی گاڑیوں کو لیز پر لیا جاتا ہے اور ٹیکس کی واجب ادائیگی کو کم کرنے کے لیے کٹوتی کی بھاری دعوے کیے جاتے ہیں۔ کاروبار کے لیے لی گئی گاڑیوں کی لاگت کو بالائی حد 25 لاکھ روپے موجود ہے، مگر لیز پر یہ شرائط لاگو نہیں۔ تجویز ہے کہ اس معیار کو خرید کردہ اور لیز پر لی گئی گاڑیوں پر نظام کو یکساں کر دیا جائے۔ آدھے سال کے اصولوں کی بنیاد پر ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی،
سال کے اختتام پر اثاثوں کی خریداری اور پھر پورے سال کے لیے ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی کی پریکٹس کی حوصلہ شکنی کے لیے تجویز ہے کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق آدھے سال کی بنیاد پر ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی کا اصول مترادف کرایا جائے۔ بیس ایروژن کی بنیاد پر منافع کی تبدیلی، اس رجحان کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ غیر ملکی شراکت داروں سے سود کی کٹوتی کو بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق محدود کیا جائے۔ فیٹف کے تقاضے، عطیات کی نگرانی اور منی لانڈرنگ سے بچنے کے لیے تجویز ہے کہ دوسرے شیڈول کی شق 61 کے تحت مخصوص اداروں کو دیے جانے والے عطیات کی مخصوص شرائط کے ساتھ استثنا دیا جائے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ این پی او اسٹیٹس کے تحت درکار دستاویزات کو مکمل کیا جائے، تجویز ہے کہ دوسرے شیڈول کی شق 66 کے تحت مخصوص اداروں کی آمدن کو ٹیکس سے مستثنا قرار دیا جائے، جس کے لیے دفعہ 100C کے تحت 100% ٹیکس کریڈٹ کی مطلوبہ شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کا اطلاعات 1 جولائی 2021 سے ہوگا۔ غیر منافع بخش اور فلاحی تنظیموں کی طرف سے قانون پر مؤثر عمل درآمد، تجویز ہے کہ غیر منافع بخش تنظیموں، این پی اوز، ٹرسٹ اور فلاحی اداروں کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ 100% ٹیکس کریڈٹ کے حصول کے لیے سابقہ ٹیکس سال کے دوران حاصل ہونے والے رضاکارانہ چندوں اور عطیات کے گوشواروں کو جمع کروائیں۔ مزید این پی او کی تعریف میں ترمیم کرتے ہوئے اس میں صرف ایسی تنظیموں کو شامل رکھا جائے جو عوام الناس کے فائدے کے لیے کی جانے والی سرگرمیوں میں مشغول ہیں۔ اسیسمنٹ کے باوجود بھاری رقم ایک طویل عرصے تک قابل ادائیگی ہو تو تجویز ہے کہ پہلی اپیلیٹ اتھارٹی کی طرف سے اپیل پر فیصلے کے بعد دوسری اپیل دائر کرنے کے لیے یہ شرط عائد کی جائے کہ اسی اپیل پر دائر کرنے سے قبل کمشنر کی طرف سے روکے گئے ٹیکسز کے 10% کے برابر ادائیگی کی جائے۔ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی نظر ثانی، یہ تجویز ہے کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی نظر ثانی کو کمشنر کی اجازت سے مشروط کیا جائے، جیسا کہ آمدن کے گوشواروں کی صورت میں ہوتا ہے۔ ایڈوانس ٹیکس کے حسابات کے لیے معلومات کی فراہمی، آئرس کے ذریعے ایڈوانس ٹیکس کے خود کار حساب کتاب کے لیے یہ تجویز ہے کہ ٹیکس گزار کے لیے لازم قرار دیا جائے کہ ان سے وصول کیے گئے ٹیکس کے حوالے سے معلومات ایک تجویز کردہ فارمیٹ کی صورت میں فراہم کریں تاکہ سسٹم ان کی طرف سے ادا کردہ ٹیکس پر خود کار ٹیکس کریڈٹ فراہم کر سکے اور پہلے سے ادا کردہ ٹیکسز کے حوالے سے ایڈوانس ٹیکس کو کم کیا جا سکے۔ مزید برآں سسٹم کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ خود کار طریقے سے قابل ادائیگی ایڈوانس ٹیکس کا حساب کتاب کر سکے، تجویز ہے کہ ایسے ٹیکس گزاروں کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ آئرس کے ذریعے سہ ماہی کے منافع جات کی معلومات اس مہینے کے 5 تاریخ تک فراہم کریں گے جس میں کہ ایڈوانس ٹیکس ادا کیا جانا ہو۔ کیپٹل گینز، ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کرانے کے غرض سے کیپٹل گینز اور ہولڈنگ عرصے کے ساتھ یکساں کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ غیر مقولہ جائیداد کی فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد 5 سال سے کم کر کے 4 سال کر دی جائے۔ نان ریزیڈنٹس کے لیے 100% سے زیادہ ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹ سے چھوٹ، بین الاقوامی معاہدے کی وجہ سے یہ تجویز ہے کہ نان ریزیڈنٹ افراد پر رائلٹی کی ادائیگی، ٹیکنیکل خدمات کے لیے فیس، انشورنس پریمیم اور دیگر ادائیگیوں کی صورت میں ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل نہ ہونے کی بنا پر لاگو ہونے والی 100% سے زیادہ شرح واپس لی جائے۔ شپنگ، اس وقت شپنگ کے کاروبار سے وابستہ ریزیڈنٹ پرسن پر فرض کردہ انکم ٹیکس سیکشن 7A کے تحت جون 2020 تک لاگو ہے۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ مذکورہ سیکشن کی فعالیت کو ٹیکس سال 2023 تک توسیع کر دیا جائے۔